بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے تو مانگا لیکن دعا پوری نہیں ہوئی. تو اس کے اندر کئی راز پوشیدہ ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے. جو قبول نہ ہونے کی وجوہات ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے. سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھار اللہ رب العزت جلدی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور کبھی کبھار اللہ رب العزت بندوں کو آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ پکا ہے یا کچا ہے. چنانچہ انسان ایک دفعہ دعا مانگتا ہے، قبول ہونے کے آثار نظر نہیں آتے، پھر مانگتا ہے نہیں نظر آتے، پھر مانگتا ہے نہیں نظر آتے، بار بار مانگتا ہے، اس کے بعد دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت آزما رہے ہوتے ہیں. ہم انسانوں کا یہ حال ہے کہ ہم نے اگر 5 روپے کا سیب لینا ہو تو ہم بھی اس کو ٹھونک بجا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اندر سے صحیح ہے یا گلا ہوا ہے، کیا کنڈیشن اس کی ہے. جب ہم چھوٹی سی چیز لیتے ہیں اور اس کو ٹھونک بجا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت بھی دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے در پہ آیا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، اب اگر میں اس کی حاجت کو پورا نہیں کرتا تو یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے گا یا بھاگ جائے گا. تو اللہ رب العزت بعض اوقات آزما رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ پکا ہے یا کچا ہے. اور ہم نے دیکھا بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے، قبول ہوتی ہے، اور بعض اوقات نہیں ہوتی، تو پھر ناشکری کے الفاظ کہتا ہے، بلکہ کئی دفعہ کفر کے الفاظ کہہ دیتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ سنتا ہی نہیں، اور جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، اور جی ہم مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کفریہ الفاظ نکالنا شروع کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کو ایسا بندہ بہت ناپسندیدہ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا در وہ چھوڑ کے جائے جس کے پاس کوئی متبادل در ہو. آپ نے دنیا کے فقیر کو دیکھا، ایک دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، نہیں کھلتا، فوراً اگلے پہ چلا جاتا ہے، وہ نہیں کھلتا، تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اس کے پاس کئی در موجود ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. آپ بتائیں ہمارے پاس اللہ رب العزت کے در کے سوا کوئی دوسرا در ہے؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا در ہی نہیں ہے، کوئی متبادل ہے ہی نہیں، آلٹرنیٹ کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب آلٹرنیٹ کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے جب تک کہ وہ چیز پوری نہ ہو جائے. ہم نے اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا ہے، وہ ملے نہ ملے، ہمارا کام اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. دوسری وجہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں مانگتے تو ہیں لیکن ہمیں دعا کی قبولیت کا یقین نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں. چنانچہ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عین اس وقت میں ہم دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دعا قبول کوئی نہیں ہونی. وہ جی مانگ رہے ہیں لیکن دل کہہ رہا ہوتا ہے دعا قبول نہیں ہونی. جب ہمارا گمان ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت دعا بھی قبول نہیں فرماتے، پھر ہوتی بھی نہیں ہے قبول. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتے ہیں جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا گمان ہوتا ہے. اور آپ کو ایک انتہائی خطرے کی بات بتاؤں، ہمارا اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا. وہ بات یہ ہے، میں اگر کسی بندے کے ساتھ وعدہ کروں، وہ میرے وعدے کے اوپر اعتماد نہ کرے تو مجھے برا لگتا ہے، مجھے ناراضگی ہوتی ہے کہ جی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ میری بات کے یقین نہیں کر رہے. اسی طرح کوئی مسجد کے امام صاحب ہوں، کوئی حاجی صاحب ہوں، وہ اگر کسی کے ساتھ کسی بات پہ وعدہ کر لیں کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے گا، تو لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اگر کوئی اعتماد نہ کرے تو ناراض ہوتے ہیں کہ میری داڑھی ہے، ٹوپی ہے، سب لوگ میری عزت کرتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، اس کے باوجود تم میرے وعدے کے اوپر یقین نہیں کر رہے، تم میرے بات کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے. ہمارا حال یہ ہے کہ حاجی صاحب کی بات پہ یقین نہ کریں تو ناراض ہوتے ہیں، امام صاحب کی بات کے اوپر یقین نہ کریں تو ناراض ہوتے ہیں، استاد کی بات پہ یقین نہ کریں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. جبکہ یہاں معاملہ اللہ رب العزت کا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں وعدہ فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
تمہارا پروردگار کہتا ہے تم مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اب اللہ رب العزت وعدہ فرما رہے ہیں میں دعا قبول کروں گا, اور ہم کہتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ رب العزت پہ اعتماد کوئی نہیں کر رہے, ہم اللہ رب العزت پہ یقین نہیں کر رہے. اب اگر حاجی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری بات پہ یقین نہیں کر رہے, سوچئے پروردگار عالم کی ذات ہے, ہم ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہے تو پروردگار عالم کیوں نہیں ناراض ہوں گے؟ اللہ رب العزت وعدہ کر رہے ہیں کہ تم مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مانگنے کے بعد یقین ہی نہیں کرتے کہ جی پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے. اگر انسان بد اعتمادی کرے اور انسان کسی کا خیر خواہ نہ ہو, اس کی بات کا یقین نہ کرے, تو یہ گناہ ہے, غلط بات ہے کہ نیک فطر انسان ہے اس کی بات کو ماننا چاہیے, اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. اور یہاں ہم اللہ رب العزت کی بات پہ اعتماد نہیں کرتے, بعض اوقات یہ چیز کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگے تو یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ ہم جو بھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائیں گے. ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے. جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں شیطان آ جاتا ہے, ذہن میں ڈالتا ہے جی تو اتنا گناہ گار ہے, تو اتنا خطا کار ہے, تو نے تو یہ غلطیاں کی ہیں, تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تیری دعا قبول نہیں ہونے لگی, تیرے جیسوں کی دعا قبول ہونے لگتی تو کیا ہی بات ہوتی. شیطان اس طرح کے وسوسے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے اور بندے کو اور پروردگار کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ انسان اگر اس وقت اس سے پوچھے کہ اے شیطان بدبخت, جب اللہ رب العزت نے تجھے سجدے کا حکم دیا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر, تو نے سجدہ نہیں کیا, اللہ رب العزت کو غصہ آ گیا, اللہ رب العزت جلال کے عالم میں تھے, اس وقت تو نے دعا مانگی کہ اللہ انظرنی الی یوم یبعثون, اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے. اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی. عین جلال کے عالم میں جب پروردگار عالم تجھے اپنے در سے دھتکار رہے تھے, نکال رہے تھے, اس وقت اللہ رب العزت نے تیری دعا قبول کر لی. اور شیطان میں تو اللہ کے در پہ آیا بیٹھا ہوں, میں اللہ رب العزت سے جمال کی حالت میں مانگوں گا, اللہ رب العزت میری دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ یقیناً قبول فرمائیں گے. تو شیطان اگر اس طرح کا وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کو فوراً ختم کرنا چاہیے کہ اگر شیطان کی دعا قبول ہو جاتی ہے, جس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا, ہم تو دن میں کئی مرتبہ سجدہ کرتے ہیں, اللہ رب العزت ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ تیسری وجہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے, ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم لوگ اس طرح دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بڑا بندہ چھوٹے کو آرڈر کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افسر ہوتا ہے نا اپنے آفس کے اندر, تو اپنے پی ایم کو کہہ رہا ہوتا ہے بھائی صبح اس جگہ کی صفائی کر دینا, یہ کتابیں یہاں سے یہاں موو کر دینا, یہ کام کر دینا, یہ کام کر دینا, یہ کام کر دینا. تو افسر اس طرح حکم دے رہا ہوتا ہے اپنے ماتحت کو. ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے, ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا مانگنی شروع کرتے ہیں, اللہ میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے, اللہ میرے بھائی کی جاب ہو جائے, اللہ گھر کے اندر پریشانیاں ختم ہو جائے, میرا چچا بیمار ہے اس کو شفا مل جائے. ہم اس طرح دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, ایسے جیسے کسی کے ذمہ کام سونپ رہے ہوں, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. جب ہم اس طرح دعا مانگتے ہیں پھر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگنا سیکھیں. آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا ایک فقیر ہوتا ہے, 5 روپے کا سوال کر رہا ہوتا ہے, لیکن آپ نے کبھی اس کا حلیہ دیکھا؟ پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں, برا حال ہوتا ہے, ہاتھ پھیلایا ہوتا ہے اور بہت ہی کپکپاتی ہوئی آواز کے اندر مانگ رہا ہوتا ہے. ایسے ایسے الفاظ نکال رہا ہوتا ہے جو آپ کے دل کے اوپر لگتے ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ میری جیب میں کچھ ہو میں اس کو نکال کے دے دوں. ایسی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. 5 روپے کا سوال کرنے والا سراپا سوال بنا ہوتا ہے, اور ہم نے اپنے پروردگار سے سب کچھ مانگنا ہوتا ہے اور ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. ہم اس طرح مانگتے ہیں جیسے کام ذمہ لگا رہے ہوں, ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. اس وجہ سے پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی.
दुआ मांगने का तरीका सीखना हो तो किसी छोटे बच्चे से सीखे। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा आता है, अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी मुझे बाहर से फलां टॉफी लेनी है। माँ मना कर देती है, वो दोबारा कहता है, माँ फिर मना कर देती है, वो तीसरी मर्तबा कहता है, माँ फिर मना कर देती है, फिर वो दोबारा कहता है तो माँ नाराजगी का इजहार करती है, रोने लग जाता है, फिर भी माँ नहीं मानती, जमीन के ऊपर लेट जाता है, हाथ पांव मारने लग जाता है, हत्ता कि इतना रोता है कि माँ उसको पैसे देती है, वो उठ के जाता है, टॉफी ले लेता है। छोटा सा बच्चा है, उसने एक टॉफी लेनी है, वो नहीं परवाह करता, मेरी चची देख रही है, मेरी बहन देख रही है, कोई और बड़ा मुझे देख रहा है, बस वो मांगता रहता है, हत्ता कि माँ की ममता को जोश आता है, माँ उसको पैसे दे देती है। हमें भी चाहिए, हम भी काश उस बच्चे की तरह अपने परवरदिगार से मांगे। रात में तन्हाई का आलम हो, मुसल्ले के ऊपर बैठे हों, अकेले हों, आंखों से आंसू जारी हों, उस परवरदिगार से मांगे, ऐ मेरे परवरदिगार, दुनिया में सब लोग सो चुके, मैं इस वक्त जागा हुआ हूँ, तेरे दर पे आया बैठा हूँ। अल्लाह मैं तुझसे तुझी को मांगता हूँ, तेरी रजा मांगता हूँ। अल्लाह मुझे अपनी रजा नसीब फरमा। फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे दुआ कबूल नहीं फरमाते।